کا اندازہ، پیغام نمبر 13، ایمان کا چوتھا درجہ۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ یوحنا 14 باب 21 آیت۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوریا اور تمام دنیا سے 4500 سے زائد چرچوں کے ممبران بشمول امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، بولیویا، ارجنٹینا، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، کانگو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا اور ایوری کوسٹ، اور مقامی خادم جو دنیا بھر میں انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے عبادت میں شامل ہیں۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارا خدا محبت ہے اور وہ اپنی لامحدود محبت ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ آدم کو تخلیق کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا سچے فرزند پیدا کرے جو اس کی محبت میں شریک ہو سکیں۔ کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً خدا کے وہ فرزند جو بچائے گئے ہیں وہ کہیں گے ہاں، لیکن آپ کتنی سچائی سے اسے پیار کرتے ہیں؟ آج کے حوالے میں جو یوحنا 14 باب 21 آیت سے لیا گیا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ صرف وہی مردان روح جو خداوند کے احکام کو مکمل طور پر مانتے اور گناہ سے دور رہ کر اپنے دل سے سچائی کی تقلید کرتے ہیں، خداوند سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایسے فرزند حاصل کرنے کے لیے خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجنے تک انتظار کیا۔ ایمان کے اندازہ کے اس 14ویں اجلاس میں میں آپ سے ایمان کے چوتھے درجے کے بارے میں بات کروں گا۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کے ذریعے ایسے فرزند بن جائیں جو سچ میں خداوند سے محبت کریں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے خداوند یسوع مسیح زندگی کے ہر پہلو میں آپ سے پیار کرے اور آپ خداوند کی محبت کی گواہی دیتے ہوئے زندگی گزاریں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، ایمان کا چوتھا درجہ خداوند کو ایمان میں حد سے زیادہ پیار کرنے کا درجہ ہے۔ تیسرے درجے میں آپ کلام کی پیروی کرتے ہیں، اور چوتھا درجہ وہ درجہ ہے جس میں آپ اپنی گناہ آلودہ فطرت کو دل سے نکال کر کلام کی مکمل طور پر سچائی سے پیروی کرتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ایمان کا چوتھا درجہ ایمان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے سے کس طرح مختلف ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط افواہیں اڑاتا ہے۔ غلط افواہیں اڑاتا ہے، وہ لوگوں کو وہ بتاتا ہے جو آپ نے کیا ہی نہیں یا جو آپ نے کہا ہی نہیں۔ تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے کے شروع میں یہ سب برداشت کرنا مشکل ہے۔ آپ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس سے بحث اور تکرار کریں گے۔ اگر آپ غصے سے بات کریں
تو آپ اونچی آواز میں بولیں گے، اور اگر آپ میں زیادہ برائی ہے تو آپ گندے الفاظ میں جھگڑ پڑیں گے۔ خداوند کے فرزند ہونے کے ناطے یہ سب کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ صرف اگر آپ ایمان کے دوسرے درجے کے درمیان میں ہیں تو آپ اس پر قابو پا سکیں گے، کیونکہ آپ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کے تیسرے درجے والے شخص کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟ ایمان کا تیسرا درجہ خداوند کے کلام پر عمل کرنے کا درجہ ہے، لیکن اگر آپ ایمان کی چٹان پر مضبوطی سے کھڑے نہیں ہیں تو آپ کا غصہ شاید بھڑک اٹھے، آپ کے دماغ میں بے چینی ہو اور آپ کو اچھا محسوس نہ ہو، کیونکہ آپ سچائی سے واقف ہیں۔ اس لیے آپ اپنے برے محسوسات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے برداشت کرتے ہیں کہ مجھے شکر گزار اور خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ اصل میں دل سے شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ لیکن ایمان کے چوتھے درجے پر یہ مختلف ہے۔ کوئی آپ کے متعلق جتنا مرضی غلط بولے اور آپ کو غلط الزامات کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو برا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے خداوند اور اپنے ضمیر کے خلاف کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے ایسی باتیں آپ کو شکر گزاری اور خوش رہنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے بجائے جیسا خداوند مسیح فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو برکت دے سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ گناہ نہ کریں۔ اسی طرح کے حالات میں آپ کا رد عمل ایمان کی پیمائش کے مطابق مختلف ہوگا اور آپ کے دل کی خوشبو کریں۔ اسی طرح کے حالات میں آپ کا رد عمل ایمان کی پیمائش کے مطابق مختلف ہوگا اور آپ کے دل کی خوشبو جو خداوند تک پہنچتی ہے اس کی پیمائش فرق ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کے والدین اتنے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں کہ ان کا آپریشن ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور آپ کو گلی میں سے پیسوں کا بھرا ہوا بیگ ملا ہے۔ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر آپ شاید بس پیسے لے لیں۔ ایمان کے دوسرے درجے پر آپ کے دل کا وہ جذبہ جو اچھائی کی تقلید کرنے کی کوشش کرتا، ہوس جو آپ کی اپنی خواہش کی تقلید کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے۔ پھر اگر جسمانی خواہش اس سوچ کے ساتھ جیت جائے کہ آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے تو آپ شاید اپنے ضمیر کے برخلاف، لیکن ایمان کے تیسرے درجے پر آپ شاید وقتی طور پر کچھ غلط سوچیں کہ میں ان سے اپنی وقتی مشکل حل کر لوں، ضمیر کی اچھائی کی تقلید کریں گے اور پیسے مالک کو واپس کر دیں گے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ سے اپنی کار کھڑی کرتے ہوئے کسی دوسرے کی کار پر کچھ رگڑیں لگ جاتی ہیں۔ فرض کریں وہ بہت قیمتی کار ہے اور اس کا نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر آپ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے تو آپ اپنی کار کہیں اور کھڑی کریں گے یا پھر وہاں سے چلے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب لوگ ہی جو ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر ہیں ایسا کریں گے۔ اچھے ضمیر والے لوگ ایسا نہیں کریں گے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ آپ اس کار پر ایک پیپر پر یہ لکھ کر اپنا نمبر چھوڑ کر آئیں گے کہ غلطی سے آپ کی گاڑی پر کچھ خراشیں آ گئی ہیں، میں اس نقصان کا ازالہ کر دوں گا۔ یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایمان کے دوسرے یا تیسرے درجے پر ہیں، لیکن ایمان کے چوتھے درجے پر یہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کو پیسوں کی جتنی بھی ضرورت ہو، آپ کے دل میں دوسرے کی ملکیت لینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی کشمکش نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس شخص کے بارے میں سوچیں گے جس کے پیسے گم ہوئے ہیں اور آپ کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو پیسے واپس کر دیں۔ بے شک آپ کو اسی وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہو بھی آپ کے دل میں پیسے لینے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ یہ چوتھا اور اس سے بھی اوپر کا ایمان والا درجہ ہے۔ اگر آپ کا دل ایسا ہے تو آپ کو خداوند اور آدمیوں کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور آپ پر اعتماد ہوں گے۔ اگر تمام سیاستدان ایمان کے چوتھے درجے یا اس سے بھی اوپر ہوں تو کرپشن یا رشوت خوری وغیرہ جیسی چیزیں نہیں ہوں گی، سیاست بہت صاف اور شفاف ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے
تو آپ کے حالات جیسے بھی ہوں آپ ذہنی طور پر خوش، آرام دہ اور روح سے معمور ہوں گے۔ اگر آپ کے دل میں برائی ہے تو آپ حالات کے مطابق اپنے دل میں درد اور بے چینی محسوس کریں گے۔ آئیے اس نقطہ نظر سے ایمان کے چوتھے درجے کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا چوتھا درجہ بغیر کسی شرط کے خدا کو پیار کرنے کا درجہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند اگر تو میرے لیے یہ کرے گا تو میں بھی یہ کروں گا۔ آپ کوئی شرط نہیں رکھیں گے، آپ بغیر شرط کے پیار کریں گے۔ آپ پیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ آپ ایسے ہی خود بخود خدا کو اپنے دل سے پیار کرتے ہیں۔ آپ بدلے میں کچھ نہیں چاہتے بلکہ اسے بغیر کسی شرط کے پیار کرتے ہیں۔ خداوند کے احکامات مانتے ہیں۔ آپ انہیں اس لیے نہیں مانتے کہ آپ اپنی دعاؤں کا جواب یا برکات حاصل کر سکیں، اور نہ ہی آپ ان پر آفات نازل ہونے کے ڈر سے عمل کرتے ہیں۔ آپ ان کی اس لیے پیروی کرتے ہیں کیونکہ آپ خداوند کے پیار کو محسوس کرتے ہیں جس نے پہلے ہمیں اپنے دل میں لگی آگ کی طرح پیار کیا۔ آپ قدرتی طور پر خداوند سے پیار کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے باعث مسرت ہوگا۔ خدا کے حکموں کے خلاف جانا صرف دکھ اور درد دیتا ہے۔ آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ بذات خود ان کی پیروی آپ کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہے۔ دانیل نے یہ جاننے کے باوجود کہ اسے شیروں کی غار میں ڈالا جائے گا دعا کی، اور اسے شکر گزاری کے ساتھ جاری رکھا۔ وہ اپنے آپ کو چھپا کر 1 مہینے کے لیے دعا کر سکتا تھا۔ اسے دعا کرنے کے لیے بس کھڑکیاں بند کرنی پڑتی، لیکن پھر بھی اس نے یروشلم کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں کھولیں اور معمول کے مطابق دعا کی تو دوسرے لوگوں نے اسے دیکھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود کہ اس نے پھر بھی معمول کے مطابق بغیر کسی ڈر کے دعا کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شیروں کی غار میں ڈالا جائے گا، وہ دعا کرتا رہا۔ اس نے اپنے دل میں دکھ اور پریشانی سے یہ کہتے ہوئے دعا نہیں کی کہ خداوند مجھے بچا، میں تیری مرضی بجا لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اس وقت مشکل میں ہوں، بلکہ اس کی بجائے اسے شکر گزاری اور اطمینان سے دعا کی۔ اسے صرف خداوند کو پیار کیا اور اس کی مرضی پوری کی، اور کیونکہ جو بھی نتیجہ ہو اس نے خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، اس لیے وہ اگر زندہ رہے یا مر جائے اس بات کے لیے وہ خداوند کا شکر ادا کر سکا۔ اس کے 3 دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے کیا کہا جس نے انہیں بتوں کی پوجا نہ کرنے کی وجہ سے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ دانیل 3 باب 17 سے 18 آیت میں بیان ہے کہ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ جس ملک میں دانیل اور اس کے 3 دوست تھے وہ بہت بڑا ملک تھا اور دوسرے بہت سے ممالک پر حکومت کرتا تھا۔ ان کا بادشاہ ان سے مخاطب تھا لیکن پھر بھی وہ اس حد تک دلیر تھے۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ بے شک وہ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، آگ بھی انہیں کچھ نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہوگی۔ ان کا ایمان تھا کہ خداوند انہیں بچائے گا۔ ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، اس نے سوچا کہ بے شک وہ اسحاق کو خداوند کی نظر کرے اور اسحاق مر جائے پھر بھی خداوند اسے بحال کرے گا۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ کیا آپ کا ایمان اس طرح کا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک آپ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جائیں خداوند آپ کے ساتھ رہے گا، آپ جلیں یا جھلسیں گے نہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہتوں کا ایمان ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ روح میں اور مکمل روح میں جائیں تو آپ کا ایمان ایسا ہی ہوگا۔ خداوند جس کی ہم خدمت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے بچانے کے قابل ہے اور وہ ہمیں اے بادشاہ تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خداوند انہیں بادشاہ کے ہاتھ سے بچائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خداوند
انہیں بادشاہ کے ہاتھ سے بچائے گا۔ دانیل 3 باب 17 سے 18 آیت میں ہے، اور نہیں تو اے بادشاہ، یعنی اگر خدا انہیں نہ بچائے اور وہ مر جائیں تو تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے صرف اس لیے خداوند کی طاقت پر انحصار نہیں کیا کہ وہ انہیں آگ سے بچائے، بلکہ اگر خداوند انہیں نہ بھی بچاتا تو بھی وہ خدا کی مرضی بجا لائیں گے۔ ایمان کے چوتھے درجے والے لوگ اس قسم کے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کلیسیاؤں میں بہت سی پریشان کن چیزیں ہیں۔ وہ خداوند کے 10 احکام کی حکم عدولی کرتے ہیں، حتیٰ کہ بڑی کلیسیا کی ایسوسی ایشن 10 احکام کی حکم عدولی کرتی ہے، جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ وہ ان سے مصالحت کر رہے ہیں۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ جو خود پتھروں، سونے یا چاندی سے بنائے گئے ہیں، وہ جو بتوں کے سامنے جھکتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان بتوں سے کہتے ہیں کہ انہیں برکات دیں۔ وہ اکٹھے بدھا کی سالگرہ بھی مناتے ہیں اور مبارکباد بھی بھیجتے ہیں، اور وہ جو بت پرستی کرتے ہیں جواب میں انہیں ایسٹر کی مبارکباد دیتے ہیں۔ مہربانی سے ذرا اس کے بارے میں سوچیں، اگر دشمن شیطان ہمارے پاس آئے اور ہمیں ہماری کلیسیا کی بنیاد پر مبارکباد دے تو کیا ہم قبول کریں گے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم نہ تو انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے مبارکباد لے سکتے ہیں۔ کیا ہم شیطان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم بتوں کی پوجا کرنے والوں کو مبارکباد دیں اور ان سے مبارکباد وصول کریں؟ ہمیں ہر طرح کے حالات میں خداوند کے احکام کو ماننا چاہیے۔ ہمیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بتوں کی پوجا یا ان کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ مصالحت نہیں کرنی چاہیے۔ اور نہیں تو اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ انہوں نے نہ صرف خداوند کی طاقت پر یقین کیا جو انہیں آگ سے بچا سکتا تھا، بلکہ اگر خداوند انہیں نہ بھی بچاتا تو بھی وہ خداوند کی مرضی بجا لاتے۔ یہ ایمان کے چوتھے درجے والے لوگ ہیں جو اعتراف کر سکتے ہیں۔ اگر خداوند انہیں نہیں بچائے گا تو پھر بھی وہ خداوند کی مرضی پر چلیں گے۔ یہ وہ اعتراف ہے جو ایمان کے چوتھے درجے والے لوگ کر سکتے ہیں۔ پالوس اور سلاس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اعمال 16 باب میں ہے، پالوس اور سلاس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ انجیل کی منادی کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خداوند سے یہ کہتے ہوئے شکایت نہیں کی کہ خداوند کیا تو سچ میں زندہ ہے؟ ہم نے تیرے حکم کے مطابق انجیل کی منادی کی اور کیوں تو نے ہمیں اس طرح ستایا؟ ایسے حالات میں بے شک وہ بہت بہادر نہ ہوں، آپ شاید شکایت کریں یا تھوڑا سا شک کریں۔ وہ خدا کا طاقتور فرزند تھا، لیکن اس نے لوگوں کے سامنے مار کھائی اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ خداوند، اگر تو میرے ساتھ ہے تو پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا ناراضگی ظاہر کرے، خداوند سے یہ پوچھتے ہوئے کہ اس نے اسے کیوں نہیں بچایا۔ لیکن ایمان کے چوتھے اور 5ویں درجے پر آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ خداوند کی حمد و تعریف کریں گے اور شکر سے دعا کریں گے۔ پہلے اور دوسرے درجے والے لوگ اس طرح کا اعتراف کریں گے۔ اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں تو آپ اس طرح شکایت نہیں کریں گے، لیکن شاید آپ کو برا محسوس ہو۔ وہ شاید بے دلی سے یہ کہتے ہوئے دعا کریں کہ اے باپ، میں نے بے عزتی اور قید برداشت کی اور انجیل کی منادی کرتے ہوئے مار کھائی۔ مہربانی سے مجھے جلد از جلد شفا دے اور مجھے جلدی سے آزاد کروا دے۔ جو مجھ سے دعا کروانے آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اور خداوند کو بے پناہ پیار کرتے ہیں۔
وہ خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اپنے شوہروں کی طرف سے اذیت اور دکھ کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اذیت سے بچنے کے لیے آپ کو روح میں آنا چاہیے۔ اگر آپ روح میں آئیں گے تو سب دکھ اور اذیتیں چلی جائیں گی، اور وہ پھر بھی آپ کو اذیت دیں تو ان پر لعنت نازل ہوگی۔ لیکن پالوس اور سلاس نے نہ تو شکایت کی اور نہ ہی پریشان ہوئے کہ مار کھانے کے بعد معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کے سامنے ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ اس کے باوجود وہ خوش تھے، وہ خداوند کا شکر بجا لائے اور خداوند کی تعریف کرتے ہوئے اسے جلال دیا۔ بے شک ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے پاؤں بیڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ایمان کے چوتھے درجے والے شخص کا نمونہ ہے، اور خداوند کے ان سچے فرزندوں کا بھی جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب جذبات سے بھرپور تعریف و ستائش فضاؤں میں گونج رہی تھی تو خداوند کے کرشمات کی بدولت زلزلہ آ گیا، دروازے کھل گئے اور ان کی بیڑیاں اتر گئیں۔ چوتھے درجے کے ایمان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خداوند کو پہلے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ خداوند کو پہلے پیار کرتے ہیں تو آپ کو دنیاوی شان شوکت یا دولت کی خواہش نہیں ہوتی، اور آپ خداوند کو اپنے گھرانے بلکہ اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ فلپیوں 3 باب 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں۔ اگر آپ خداوند پر سچا ایمان رکھیں اور خداوند کو سچ میں پیار کریں تو آپ وہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے جو خداوند کو ناپسند ہیں، اور آپ کی نظر میں ان کی حیثیت کوڑے کے برابر ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا کی ہر قیمتی اور قابل قدر چیز کو صرف خداوند کی خاطر ہی چھوڑ سکتا ہے۔ لوکا 14 باب 26 سے 27 آیت میں بیان ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ مرکز 10 باب 29-30 آیات میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ جب خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے تو میں نے اس کی پیروی کی، اور خداوند نے مجھے 100 گنا سے بھی بڑھ کر عطا کیا۔ He will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms. وہ میرے بہت سے والدین، بھائی اور بہنیں ہیں۔ بوڑھے لوگ میرے والدین کی طرح ہیں، اور مسیح میں میرے بہت سے بھائی اور بہنیں ہیں۔ Also I have so many houses, the houses of God, including so many branch churches in other countries too. خداوند نے مجھے شہرت، اختیار، دولت اور خاندان اور بچوں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے مجھے 100 گنا سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ خداوند کے الفاظ بالکل درست ہیں، ویسے ہی آپ کے لیے کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اذیتوں کے ساتھ، ہاں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں آپ کو اذیتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ اس کلام پر عمل کریں تو شاید شروع میں آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، اور اگر آپ کا ایمان کافی نہیں ہے تو شاید اس کی وجہ سے آپ پر مشکل وقت آ جائے۔ لیکن جب آپ کا ایمان نہیں بدلتا اور آپ ایک مقدس ایماندار کی طرح زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے لوگ بھی آپ کو پہچانتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ روح میں جائیں اور خداوند کو پہلے پیار کریں تو شیطان آپ پر مزید کام نہیں کر سکتا،
تو سب اذیتیں اور دکھ ختم ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو پہچانیں گے اور ایک سچا مسیحی ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت کریں گے۔ میرے ساتھ بھی خداوند کو قبول کرنے کے فوراً بعد ایسے بہت سے واقعات پیش آئے۔ جب میرے والدین جو ہمارے آبائی قصبے میں رہتے تھے سیول آئے اور ہمارے گھر کے تمام افراد سے ملاقات ہوئی، ہم اس میں سبت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ جب سینئر آئے تو میں نے انہیں شراب پیش نہیں کی۔ جب اکثر کچھ ایسے مختلف ہونے لگا تو انہوں نے اس کی شکایت کی۔ جب میرے والدین ہمارے آبائی قصبے سے سیول آئے، اس سنڈے کو پکنک کے لیے جایا کرتے تھے کیونکہ اس دن سارے فارغ ہوتے تھے۔ پھر مجھے ان کو انکار کرنا پڑا۔ اس سے پہلے جب بھی میرے گھر والے آتے تو میں انہیں شراب پیش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے مزید ان کو شراب پیش نہیں کی تو وہ کچھ نا امید ہوئے، لیکن میں اپنے باپ کا شکر گزار ہوں۔ جب وہ میرے پاس آئے تھے میں نے ان سے اپنے حالات کا ذکر کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں شراب کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا اور بڑی تکلیف برداشت کی، لیکن میں نے خداوند کی قدرت سے شفا پائی اور تندرست ہوا۔ شراب میرے لیے اچھی نہیں اور خداوند کا کلام بھی اسے پینے سے منع کرتا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت پہ شراب نہیں پیش کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ آپ جو بھی پسند کریں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو وہ اس سے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کیونکہ تم نے چرچ میں خداوند سے شفا پائی تھی، اس لیے تمہیں جو خداوند چاہتا ہے اور جو پاسٹر کرنے کو کہتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ مجھے تم سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں، بے شک تم مجھے کوئی بھی شراب پیش نہ کرو، میری فکر نہ کرو۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہمارے گھرانے کے افراد اور رشتہ دار ہم سے اور زیادہ پیار کرنے لگے اور ہم پہ زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ ہمارے حالات کا خیال رکھتے ہوئے وہ اتوار کے علاوہ خاندانی طور پر اکٹھے ہوتے تھے۔ اب میرے بہت سے رشتہ دار ایماندار ہیں اور بچائے گئے ہیں۔ میری ماں کو اپنی وفات تک اپنے سب بچوں میں سے مجھ سے زیادہ محبت تھی، حتیٰ کہ خداوند میں ایمان لانے سے پہلے بھی وہ مجھے سب بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور جب میں نے خداوند کو قبول کیا تو وہ مجھے اور زیادہ پیار کرنے لگی۔ اگر آپ ایمان سے کام کریں اور کسی طرح کی مصالحت نہ کریں تو خداوند آپ کے لیے کام کرے گا اور بالآخر آپ خداوند کے نام کو جلال دینے کے قابل ہوں گے۔ آپ کو اسے غلط نہیں سمجھنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ خداوند آپ کے بچوں یا خاندان سے زیادہ اہم ہے اور آپ کو ان سے دنیاوی محبت رکھنے سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنے خاندان سے سرد مہری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ان کی ویسے ہی خدمت کرنی چاہیے جیسا کہ آپ پہ فرض ہے۔ اگر یہ خداوند کی شریعت کی بے حرمتی نہیں کرتا تو آپ کو اپنے خاندان کے افراد کی غیر ایمان والوں کی نسبت زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو خداوند کے گھر سے بھی والدین، بچوں اور خاندان کے افراد کی طرح وفادار رہنا چاہیے۔ لیکن جب آپ کے والدین یا استاد آپ کو خداوند کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کو کہیں تو آپ کو اس سے مصالحت نہیں کرنی چاہیے، لیکن خداوند میں آپ کو اپنے سینئر کی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ عزت اور خدمت کرنی چاہیے۔ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے خاندان کے لادین لوگوں کو آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے متاثر کرے اور وہ خداوند کو قبول کریں اور نجات پائیں۔ لیکن اگر آپ ایسے خداوند پر یقین رکھتے ہیں جس نے ہماری روح کو پیدا کیا اور ہمیں جہنم کی سزا سے بچایا، تو یہ ظاہر ہے کہ آپ خداوند کو دنیا میں رہنے والے ہر شخص سے بڑھ کر زیادہ اور پہلے پیار کریں گے۔ اگر آپ اس طرح پہلے خداوند کو پیار کریں تو آپ ہر ایک کی اچھائی اور محبت سے خدمت کریں گے اور دوسروں کی بھلائی ہر کام میں چاہیں گے۔ پھر آپ دوسروں کو سچی روحانی محبت سے پیار کریں گے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، جو ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے وہ ان لوگوں کو جن کے ایمان کے پیمانے عظیم ہیں سمجھتے نہیں اور انہیں غلط سمجھتے ہیں۔ جسمانی ایمان کے ساتھ پہلے، دوسرے یا تیسرے ایمان کے درجے پر ہونے کی وجہ سے آپ کبھی بھی روح کے فرزندوں کو نہیں سمجھ سکتے جو ایمان کے چوتھے یا اس سے اوپر والے درجے پر ہیں، ورنہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور آپ شاید انہیں اپنے جسمانی درجے کے لحاظ سے دیکھیں اور رد کریں، لیکن آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو خداوند کی لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ ان کا انصاف کریں اور انہیں سزا دیں جنہیں خداوند پیار کرتا ہے۔
مثال کے طور پر میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے آئزک کو قربانی کے لیے لے جا رہا تھا تو ابراہیم سخت تکلیف اور نا امیدی کی حالت میں تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند نے اسے 3 دن کی مسافت طے کرنے کا موقع اس لیے دیا کہ وہ 3 دن تک سوچ سکے اور بار بار 3 دن کے لیے سوچے کہ کیا اسے خداوند کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، وہ فاصلہ ہی 3 دن کا تھا۔ خداوند نے اسے اس طرح سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن ابراہیم کے ایمان کا درجہ اتنا نیچا نہیں تھا۔ اگر اس کا ایمان اتنا ہی ہوتا تو خداوند پہلی ہی دفعہ اسے اس طرح کی قربانی نہ مانگتا۔ اگر آپ خداوند کے کلام کا انسانی سوچ کے مطابق ترجمہ کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک جسمانی آدمی ابراہیم کے دل اور ایمان کو کیسے پرکھ سکتا ہے؟ اگر آپ خداوند کے کلام کے متعلق جسمانی رائے دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں روح کی گہرائی میں جانا چاہیے اور روح القدس کی مدد سے خداوند کے کلام کی تفصیل بیان کرنی چاہیے۔ ابراہیم کسی چیز سے بھی نہیں گھبرایا جو خداوند نے اسے کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خداوند کے حکم کو مانا جب اس نے اس سے کہا کہ اپنا ملک چھوڑ اور اپنا گھر بار چھوڑ، حالانکہ خداوند نے اسے منزل کا پتہ بھی نہیں بتایا تھا، اور اتنی مشکلات اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ بھلا ادھر ادھر کی سوچوں کو خداوند کے سامنے کیوں سوچے گا؟ اس کا ایمان تھا کہ وہ یعنی خداوند اس کے بیٹے اسحاق کو بحال کرے گا، اور اگر خداوند اس سے بحال نہ بھی کرتا تو بھی ابراہیم نے اپنا بیٹا شکر گزاری کے ساتھ دیا، کیونکہ خداوند نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا، کیونکہ خداوند اس کی اور اس کے بیٹے کی زندگی کا مالک ہے۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق کسی بھی وقت اپنے بیٹے کو دے سکا، بے شک اس کا بیٹا اتنا قیمتی اور پیارا تھا۔ اس لیے ابراہیم بغیر کسی ہچکچاہٹ یا خداوند سے سوال کیے بغیر خوشی سے اطاعت کر سکا۔ اپنی اس تابعداری کے نتیجہ میں اسے یہ برکت ملی کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ امثال 8 باب 17 آیت میں لکھا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جب آپ خداوند کو پہلے اور بغیر کسی شرط کے پیار کرتے ہیں تو خداوند آپ کو حد سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اور ہمیشہ آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ آپ کو برکت دیتا ہے کہ آپ کی روح خوشحال ہو، آپ کو تندرستی دیتا ہے اور آپ کو اس دنیا اور جنت میں جلال دیتا ہے۔ میں ہماری روح کی خوشحالی کی برکات کا اگلے پیغام میں ذکر کروں گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، بہت پہلے جب خداوند نے مجھے اپنا خادم ہونے کے لیے بلایا، اس نے ہمیں یہ الفاظ دیے، میرے خادم، تم نے مجھے اپنے والدین، بیوی اور ہر چیز سے بڑھ کر پیار کیا، اور مجھے کہا کہ وہ مجھے ایک عظیم خادم کے طور پر استعمال کرے گا۔ جب مجھے یہ کلام ملا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور میں جرأت مندی سے یہ اعتراف کر سکا کہ میں نے سچ میں اپنی ہر ملکیت، خاندان اور حتیٰ کہ خداوند کے لیے اپنی جان دینے کی حد تک خداوند کو پہلے پیار کیا۔ دراصل جب خداوند نے مجھے وہ کہا تو میں آمین نہیں کہہ سکا۔ میں نے سوچا کیا میں سچ میں خداوند سے اتنا پیار کرتا ہوں؟ لیکن بعد میں جیسے وقت گزرا میں نے اس کے بارے میں سوچا، اس کے بارے نہیں کہ میں خداوند کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ مجھے اس کے بارے میں اس لیے سوچنا پڑا کیونکہ جو اس نے مجھے حکم دیا تھا وہ اس سے مختلف تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں کلیسیا کا ایلڈر بننا چاہتا تھا، میں بہت سی برکات حاصل کرنا اور محتاجوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بیماروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں کشمکش تھی کیونکہ یہ اس سے بہت مختلف تھا۔ تو خداوند کی آواز پھر سے سننے کے لیے میں پہاڑوں میں جا کر کئی مہینوں تک دعا کرتا رہا۔ اسی لیے میں فوراً آمین نہیں کہہ سکا، لیکن جب میں نے اس کے متعلق بعد میں سوچا تو میں نے خداوند کو سچ میں پیار کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ یہ تب سے بلکہ اب تک ایسا ہی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی سے کہا کہ میری خدمت کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ خداوند کی بادشاہی اور روحوں کے لیے ایماندار بنو۔ میری بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے،
اسے میرے ذائقے کا پتہ ہے اور وہ میرے لیے بہترین کھانا بناتی ہے، حتیٰ کہ میں نے اچھے ریسٹورنٹ میں بھی اپنی بیوی کے ہاتھ سے زیادہ مزے کا کھانا نہیں کھایا۔ ٹھنڈی نوڈل سے لے کر جو کہ وہ گرمیوں میں بناتی ہے، اور ہر طرح کی دوسری کھانے والی چیزیں اور سوپ، سب مزے کا ہوتا ہے۔ میری بیوی جو کہ مانمن دعائیہ سینٹر کی صدر ہیں، ان کے کھانے ایمان سے بڑے مزے کے اور سب سے بہتر ہیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے لیے کھانا پکائے۔ میں اسے کلیسیا شروع کرنے کے وقت سے یہ کہتا آیا ہوں، میرے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کام کرو۔ اگر آپ کے پاس پکانے کے لیے وقت ہے تو آپ کسی ایک رکن سے ملاقات کر سکتے ہیں، روحوں کے لیے دعا کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزار سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ کھانا پکا سکتے ہیں اور ہمارے پاس لوگ ہیں جو دوسری چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس لیے تمہیں میرے لیے کھانا پکاتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن آج کل میں یہ کہہ کر تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کہتا۔ بے شک میں نے اس سے کہا کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے وہ میرے لیے خوشی اور مسرت سے کھانا پکاتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی کبھار میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ اگر میں کھانا چکھوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس نے بنایا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو اچھے کالجز میں اچھے شوہر پانے کے لیے بھیج سکتا تھا۔ میں نے انہیں یہ سکھایا کہ وہ پہلے خداوند کو پیار کریں اور اس کے لیے جئیں، نہ کہ اپنی ذاتی خواہشیں تلاش کریں۔ جب میری پہلی بیٹی می یونگ لی بڑی ہوئی، کوریا اور امریکہ کے بڑے بڑے پاسٹر کی طرف سے درخواستیں آئیں۔ اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ انہیں جانتے ہوں گے۔ اسی طرح سیاستدانوں سے بھی درخواستیں آئیں کہ وہ اسے اپنی بہو کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ میں صرف مسکراتا تھا، میں براہ راست انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں صرف خداوند کے لیے جینا سکھایا تھا۔ پھر میری تینوں بیٹیوں نے خادمہ بننا چاہا۔ میں نے مصالحت نہیں کی، بلکہ ہر طرح کی مشکلات، آزمائشوں اور اذیتوں کے خلاف کھڑا ہوا، جیسے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں۔ میں اپنی پوری توانائی سے ان روحوں کے لیے دعا کرتا تھا جن کو خداوند نے میری حفاظت میں دیا تھا، اور حتیٰ کہ میں اس لمحے تک دعا کرتا تھا جہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کا آخر ہے۔ حتیٰ کہ جب میرے جسم میں کھڑا ہونے کی قوت نہیں ہوتی تھی، میں جماعت کو پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، اور میں پلپٹ مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا۔ کئی دفعہ تو میں پلپٹ پر جھک جاتا تھا تاکہ میں منادی کرتے ہوئے کہیں گر نہ جاؤں۔ جو میرے ساتھ تھے انہیں اس وقت پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ چلتے ہوئے میری ٹانگیں ادھر ادھر ہو جاتی تھیں، لیکن پھر بھی میں بار بار خداوند کا کلام سناتا کہ شاید صرف ایک اور روح دھوکہ نہ کھائے بلکہ نور میں چلے۔ میں نے کبھی نہیں کہا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے چھٹیوں پر جانا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ کہ مجھے ایک عظیم خادم کے طور پر استعمال کرے، اور اس نے مجھے خداوند کے کلام کے بارے بہت سے بھیدوں کے بارے میں بھی بتایا۔ مجھے یہ فضل بخشا ہے کہ میں دنیا بھر سے ان گنت ایمانداروں کا پیار پا سکوں گا۔ اگر صرف آپ روح میں جائیں تو آپ کی زندگی اس گواہی سے بھر جائے گی کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ مکمل روح میں آئیں تو جو برکات اور جلال خداوند آپ کو دیتا ہے، آپ اس کا اظہار اپنے الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ پوری قدرت والے خداوند نے ہر چیز اپنے پیارے بچوں کے لیے تیار کی ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ جتنا ہو سکے انہیں دے۔ اگر صرف آپ روح میں آئیں جو آپ کو بے پناہ برکت دے، اور وہ آپ سے بڑھ کر اس دن کا انتظار کر رہا ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ روح میں آئیں اور مکمل روح میں آئیں، تاکہ آپ خداوند سے اپنا پیار بانٹنے کے قابل ہو سکیں، برکات حاصل کریں اور ہر لحاظ سے اس کو جلال دیں۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔
اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔
اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔